السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کل کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے دورے کے دوران اردو اراضیات کے پٹے جات استفادہ کنندگان میں تقسیم کریں گے۔ ریاستی وزیر بی سی ویلفیئر و سول سپلائز جی کملاکر کی قیادت میں جنوبی کوریا اور سنگاپور کے 2 روزہ دورے کے لیے 6 رکنی وفد روانہ ہوا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر طاہر قمر راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کی پارٹی تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرے گی۔ عید الاضحیٰ ریاست بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سرکردہ لوک گلوکار و ریاستی ویئر ہاؤس کارپوریشن کے صدر نشین وی سائی چند کو خراج پیش کیا، جو کم عمری میں ہی چل بسے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع رنگا ریڈی کے گورم گوڑے میں واقع ان کے مکان پہنچ کر گلہائے عقیدت پیش کیا اور خراج عقیدت پیش کرنے کے دوران جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ انہوں نے سائی چند کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ان کے خاندان کا تمام طرح سے تعاون کیا جائے گا۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے بھی سرکردہ گلوکار سائی چند کو خراج پیش کیا۔ وزراء ہریش راؤ، محمد محمود علی، سبیتا انڈا ریڈی، رکن پارلیمنٹ جے سنتوش کمار، مقامی رکن اسمبلی ایم کشن ریڈی، ارکانی کونسل جی وینکرنا، پی راجیشور ریڈی، مدھوسودن چاری اور دیگر عوامی نمائندوں نے ان کو خراج پیش کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر طاہر قمر راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کی پارٹی اسمبلی میں 95 نشستوں کے ساتھ تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرے گی۔ انہوں نے پیش قیاسی کی کہ ان کی پارٹی دیگر ریاستوں میں بھی اپنا تسلط قائم کرے گی اور قومی سیاست میں بھی اہم رول ادا کرے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں کریڈائی تلنگانہ کے نئے دفتر کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں کوئی وضاحت نہیں رکھتی، جبکہ عوام اس سلسلے میں واضح موقف رکھتے ہیں اور وہ ایسی حکومت نہیں چاہتے جو وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ملک کا پہلا شہر بننے جا رہا ہے جہاں پر جاریہ سال ستمبر تک 100% سیوریج ٹریٹمنٹ ہوگا اور میٹرو خدمات 71 کلومیٹر میں توسیع کرتے ہوئے اسے 250 کلومیٹر کر دیا جائے گا۔ جنوب ویلی شمس آباد کی بھی توسیع کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ ریاست بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے نئے کپڑے پہنے اور بیشتر مساجد عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی۔ گورنر تملسائی سوندرراجن، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور بیشتر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد میں عیدگاہ میر عالم میں حافظ رضوان قریشی، خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی۔ مقامی مساجد میں عوام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ حیدرآباد پولیس نے عید کے سلسلے میں انتظامات کیے تھے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے رات دیر گئے امبرپیٹ، دومل گوڑا، موسارام باغ، ملک پیٹ اور شہر کے دیگر حصوں کا دورہ کرتے ہوئے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر بی سی ویلفیئر و سول سپلائز جی کملاکر نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کا ایک وفد جنوبی کوریا اور سنگاپور کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک میں سیاحتی مقامات کا تجزیہ کیا جا سکے۔ 6 رکنی ٹیم گنگلا کملاکر، وزیر سرینواس گوڑ، منصوبہ بندی بورڈ کے صدر نشین ونود کمار اور سرکاری عہدیداروں بشمول آبپاشی کے اسپیشل سیکریٹری، چیف سیکریٹری رجت کمار، سیاحت کے مینیجنگ ڈائریکٹر منوہر اور کریم نگر کے کلکٹر آر وی کرنن آج روانہ ہوئے۔ کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کملاکر نے کہا کہ 410 کروڑ روپے سے مانیر ریور فرنٹ پر پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 310 کروڑ روپے محکمہ آبپاشی نے منظور کیے ہیں۔ بقایا 100 کروڑ روپے کی رقم محکمہ سیاحت کی جانب سے دی جائے گی۔ 250 کروڑ روپے سے مختلف سہولتوں کا تجزیہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کی بنیاد پر دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات کے دورے کا منصوبہ ہے۔ یہ ٹیم جنوبی کوریا کے سیول کے علاوہ سنگاپور کے دیگر سیاحتی مقامات بشمول مشہور یونیورسل اسٹوڈیو کا بھی دورہ کرے گی۔ بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ بی ڈی ایل کا ورک مینول اس کے ڈائریکٹر پروڈکشن و صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر پی رادھا کرشنا نے کنچن باغ حیدرآباد میں واقع یونٹ میں ہوئے خصوصی ایونٹ میں جاری کیا۔ بی ڈی ایل کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ورک مینول کاموں کی انجام دہی اور کمپنی کی جانب سے کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے میں ایگزیکٹوز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس مینول عام مالیاتی قواعد 2017 کے خطوط پر نظر ثانی کی گئی ہے۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد کمرمبھیم آصف آباد منچریال نرمل نظام آباد جگتیال راجنا سرسلہ رنگاریڈی حیدرآباد میڈچل ملکاج گری وقار آباد سنگاریڈی میدک اور کاماریڈی کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں بتایا کہ 3 جولائی تک ریاست میں بعض مقامات پر ہلکی تو اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کل کمرمبھیم آصف آباد ضلع کے دورے کے دوران پردو اراضیات کے پٹے جات استفادہ کنندگان میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ آج شام کریم نگر پہنچیں گے اور تلنگانہ بھون میں رات میں قیام کریں گے اور کل عادل آباد ضلع کا دورہ کریں گے تاکہ پارٹی کے دفتر کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کیا جا سکے۔ سیف آباد حیدرآباد کے مین کمپاؤنڈ میں اتفاقی طور پر بندوق کے چل جانے کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل کی موت ہو گئی۔ اس کانسٹیبل کی شناخت گورنمنٹ پرنٹنگ پریس پر سیکیورٹی گارڈ کے طور پر تعینات رامیا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ اپنی سروس رائفل کی صفائی کر رہا تھا کہ یہ اتفاقی طور پر چل پڑی۔ رامیا کی شدید زخمی ہونے کے نتیجے میں موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یدادری بھونگیر ضلع میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں ایک خانگی بس کے الٹ جانے کے حادثے میں بیشتر مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے بی بی نگر منڈل کے گڈور ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ بس بنگلورو سے برائے حیدرآباد ورنگل جا رہی تھی۔ ایک اور گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کے دوران یہ بس الٹ گئی۔ مقامی افراد نے وہاں پہنچ کر بس کے شیشوں کو توڑ کر بس میں پھنسے مسافرین کو نکالنے میں مدد کی۔ اس حادثے کے وقت بس میں تقریباً 20 مسافرین سفر کر رہے تھے۔ گھر کا کام نہیں کرتی تھی بہو، ساس نے بندوق سے گولی مار دی۔ اتر پردیش کے امروہہ میں ساس نے بہو کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ بہو کی جانب سے گھر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے ساس پریشان تھی۔ ساس اکثر بہو سے جہیز کا مطالبہ بھی کیا کرتی تھی۔ پولیس نے ملزمہ ساس اور اس کے شوہر اور بیٹے کے خلاف قتل اور جہیز کے الزام میں FIR درج کر لی ہے اور تینوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل معاملہ ضلع کے گجرولہ کا ہے۔ مقتول کومل کا تعلق دولت مند خاندان سے تھا جس وجہ سے وہ اپنے سسرال میں کام نہیں کرتی تھی۔ اس کی ساس اکثر اس سے جہیز کا مطالبہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ساس اور بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ موقع دیکھ کر ساس نے بہو کے سر میں گولی مار کر 2 روز قبل اس کا قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ساس نے انتہائی چالاکی سے پستول گھر کے باہر سڑک کنارے نالے میں پھینک دیا۔ ساتھ ہی گھر والوں کو بتایا گیا کہ یہ واقعہ گھر میں لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ امروہہ کے SP آدتیہ سنگھے نے بتایا کہ پرسوں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک خاتون کے سر میں چوٹ آئی ہے جس کے بعد مقتول کومل کی والدہ نے اپنی بیٹی کی ساس کے خلاف FIR درج کرائی۔ کومل کی والدہ نے ان کی بیٹی کو جہیز کے لیے ہراساں کرنے کا بھی الزام لگایا۔ اس کے بعد پولیس نے اہلخانہ اور آس پاس کے دکانداروں سے پوچھ گچھ کی تو سارا معاملہ سامنے آیا۔ دکانداروں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے ملزم خاتون کو سڑک پر کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جب پولیس نے کومل کی ساس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس بار بچ گیا اگلی بار نہیں بچے گا، چندر شیکھر آزاد کو فیس بک پر ملی جان سے مارنے کی دھمکی۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں انکشاف ہوا ہے کہ واقعے سے 4 روز قبل انہیں فیس بک پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھمکی چھتریہ آف امیٹھی نامی فیس بک پیج سے کی دی گئی تھی۔ پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ چندر شیکھر کو جس دن ماریں گے امیٹھی کے ٹھاکر ہی ماریں گے، وہ بھی دن دہاڑے بیچ چوراہے پر۔ چندر شیکھر پر بدھ کو حملہ ہونے کے بعد اسی پیج پر ایک پوسٹ میں کہا گیا تھا بچ گیا سالہ اگلی بار نہیں بچے گا۔ دونوں پوسٹ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جبکہ FB پیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ معاملہ کی نوٹس لیتے ہوئے امیٹھی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ گوری گنج کے سرکل آفیسر میانک دویدی نے کہا کہ معاملے کی مناسب جانچ کے بعد ضروری کارروائی کی جائے گی۔ دہلی کابینہ میں ردوبدل کو لیفٹیننٹ گورنر نے دی منظوری، آتشی کو دی گئی وزارت مالیات کی ذمہ داری۔ دہلی کی کیجریوال حکومت کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے دہلی کابینہ میں ردوبدل کو منظوری دی ہے۔ یہ خبر کیجریوال حکومت کے لیے خوش آئند اس لیے ہے کیونکہ اکثر معاملوں میں LG کے ساتھ تنازع ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دہلی کابینہ میں ردوبدل کی تجویز LG ونے سکسینہ کے پاس بھیجی گئی تو لوگوں منتظر تھے کہ کب تک اس پر مہر لگ سکتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر سے جو جانکاری دی گئی اس میں کہا گیا کہ انہوں نے بدھ کے روز ہی اس تجویز کو منظوری دے دی ہے
हालांकि दिल्ली हुकूमत का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर से काबीना वजीर के महकमों में रद्दबदल की फ़ाइल अभी तक इन्हें नहीं मिली। हुकूमत का कहना है कि 4 दिन से फ़ाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रखी हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ का आइंदा इजलास शिमला में नहीं बल्कि बेंगलुरु में मुनाकिद होगा, शरद पवार का ऐलान। लोकसभा इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बीजेपी के खिलाफ एक कौमी सतह का इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और इस सिलसिले में आइंदा इजलास बेंगलुरु में मुनाकिद होगा। पहले कहा गया था कि इजलास शिमला में मुनाकिद होगा, ताहम अब इजलास का मुकाम तब्दील कर दिया गया। ये इत्तला एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने दी। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने जुमेरात 29 जुलाई को हिज़्ब इख्तिलाफ का आइंदा इजलास 13 और जुलाई 2023 को बेंगलुरु में मुनाकिद होगा। दरअसल शरद पवार ने कहा कि पटना में हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास के बाद वज़ीर आज़म मोदी बेचैन हो गए हैं। शरद पवार ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक साथ आ गया, इसलिए ही ज़ाती तौर पर बीजेपी की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जहां भी बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहीं नस्ली फसाद बर्पा हो रहे हैं और महाराष्ट्र में ज़ात और मजहब के नाम पर तशद्दुद भड़क रहा है। एनसीपी सरबराह ने कहा कि एकसां सिविल कोड पर सिख तबका एकसां सिविल कोड के हक़ में नहीं है। इस तबके में इनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एकसां सिविल कोड के बारे में हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सुप्रिया सूले अपने काम के बलबूते पर 3 बार लोकसभा इलेक्शन जीत चुकी है। महाराष्ट्र में ज़िले पंचायत, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सतह पर ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन है। हमारी मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा है कि मुल्क ख़वातीन को असम्बली और लोकसभा में भी रिजर्वेशन देने का फैसला करे। एनसीपी इनके साथ खड़ी रहेगी। गुजरात में 40 दिन भी नहीं हुए और तापी नदी पर तैयार पुल में आ गया शिगाफ। 17 मई को वज़ीर आला ने किया था इफ्तिताह। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के जरिए इफ्तिताह के बमुश्किल 40 दिन बाद सूरत में तापी नदी पर नौतामीर वेद वरियाव पुल में शिगाफ पैदा हो गया है। 17 मई को पुल का इफ्तिताह किया गया था। इसे 118 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। ये सूरत में वरियाव और वेद गाँव को जोड़ता है और इलाके के 8 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ मैसर करता है। ये पुल 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें 4 लेन हैं। वरियाओं की तरफ जाने वाली सड़क पर शिगाफ पाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी काउंसलर और सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर धर्मेश भंडेरी ने दीगर अफसरान के साथ वहां पहुंचकर जायजा लिया। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान का मानना है कि इलाके में पानी जमा होने से ये नुकसान हुआ होगा। ईद उल अजहा पर अल्लाह को याद करके जज्बाती हुए फारूक अब्दुल्ला। यूसीसी पर बोले कहीं कोई तूफान न आ जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो और रियासत के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला जुमेरात को ईद उल अजहा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कुर्बानी की रस्म का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने सबको ईद उल अजहा के त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस दिन का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा सबको मुबारक, ये वो दिन है जब अल्लाह का हुक्म आया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है उसको मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए मेरा बेटा सबसे ज़्यादा कीमती है, मैं इससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। एकसा सिविल कोड यूसीसी पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें मरकज़ी हुकूमत को सुनना चाहिए कि मुल्क मतनूअ है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत है। इन्हें ऐसा करने यूसीसी नाफिज करने से आने वाले किसी भी मुमकिन तूफ़ान के बारे में सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में बीजेपी कारकुनान से खिताब करते हुए यूसीसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब एक ख़ानदान में 2 उसूल नहीं चल सकते तो मुल्क 2 अलग अलग उसूलों के साथ कैसे चल सकता है। इस तबसरे के साथ ही सियासी हलकों में यूसीसी को लेकर कयास आराइयों का दौर शुरू हो गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।